مسیلمہ کذاب نے نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ایک خط لکھا، میرے ساتھ ایک معاہدہ کر لیں، جب تک آپ حیات ظاہری میں ہیں آپ نبی ہیں، جب آپ کا وصال ہو جائے تو میں نبی، یا یہ معاہدہ کر لیں کہ آدھے عرب کے آپ اور آدھے عرب کا میں نبی، معاذ اللہ۔ اس کے خط پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں لکھا، میں تو اللہ کا رسول ہوں جبکہ تو کذاب ہے، جھوٹا ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خط میں کذاب لکھا تو فرمانے لگے کہ کون لے جائے گا یہ خط اس کذاب کے دربار میں۔ اب اس کے دربار میں جانا ہے، حالات بڑے خطرناک ہیں، اس کے آگے بھی بندے اور اس کے پیچھے بھی بندے ہیں، جان کا خطرہ بھی ہے۔ ایک صحابی تھے چھابڑی فروش، سر پر ٹوکرا رکھ کر مدینے کی گلیوں میں کھجوریں بیچتے تھے، 11-12 بچوں کے باپ تھے، جسمانی طور پر بھی کمزور تھے، کھجور کھا رہے تھے، جلدی سے اٹھے، ہاتھ کھڑا کر کے کہا، حضور کسی اور کی ڈیوٹی نہ لگائیے گا، میں جاؤں گا۔ جب یہ الفاظ جلد بازی میں کہے تو ان کے منہ سے کھجور کے ٹکڑے مجلس میں بیٹھے صحابہ کرام کے چہروں پر گرے۔ ایک صحابی کہنے لگے، اللہ کے بندے پہلے کھجور تو کھا لے، بڑی جلدی ہے تجھے بولنے کی۔ مسکرا کر کہنے لگے، اگر کھاتے کھاتے ڈیوٹی کسی اور کی لگ گئی تو کیا کروں گا، مجھے جلدی ہے۔ اللہ اکبر! کتنا بہترین عقیدہ ہے صحابہ کرام کا حضور کی ختم نبوت کے لیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا نیزہ دیا، گھوڑا دیا اور فرمایا، ذرا ڈٹ کے جانا اس کذاب کے گھر۔ وہ صحابی عقیدت سے نظریں جھکا کر کہنے لگے، اے محبوب خدا آپ فکر ہی نہ کریں۔ صحابہ کہتے ہیں وہ اس طرح نکلے جیسے کوئی جرنیل نکلتا ہے، ان کا انداز ہی بدل گیا، ان کے طور طریقے ہی بدل گئے، وہ یوں نکلے جیسے کوئی بڑا دلیر آدمی جاتا ہے۔ وہ صحابی مسیلمہ کذاب کے دربار میں گئے، وہاں ایک شخص جو بعد میں مسلمان ہوا وہ بتلاتا ہے، وہ صحابی جن کا نام حضرت حبیب بن زید تھا، جب وہ دربار میں پہنچے تو اپنا نیزہ زور سے دربار میں گاڑ دیا۔ مسیلمہ ٹھٹک کے کہتا ہے، کون ہو؟ آپ غراتے ہوئے فرمانے لگے، تجھے چہرہ دیکھ کے پتہ نہیں چلا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نوکر ہوں؟ ہمارے تو چہرے بتاتے ہیں کہ ہم نبی والے ہیں، تجھے پتہ نہیں چلا میں کون ہوں؟ مسیلمہ کہنے لگا، کیسے آئے ہو؟ بے نیازی سے فرمایا، یہ تیرے خط کا جواب لے کر آیا ہوں۔ بادشاہوں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ خط خود نہیں پڑھتے تھے، ساتھ ایک بندہ کھڑا ہوتا تھا، وہ خط پڑھتا تھا، تو مسیلمہ نے خط اس کو دیا کہ پڑھو۔ جب اس نے خط پڑھا تو اس میں یہ بھی لکھا تھا کہ تو کذاب ہے۔ یہ جملہ وہاں موجود سب نے سن لیا، اکیلے میں ہوتا تو بات اور تھی۔ وہ آگ بگولا ہو گیا اور آنکھیں سرخ ہو گئی۔ سامنے حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنے کھڑے تھے، غصے سے تلوار لے کر اٹھا اور کہنے لگا، تیرے نبی نے مجھے کذاب کہا، تیرا کیا خیال ہے؟ حبیب بن زید مسکرا کر فرمانے لگے، خیال والی بات ہی کوئی نہیں، جسے میرا نبی کذاب کہے وہ ہوتا ہی کذاب ہے۔ تو 7 سمندروں کا پانی بھی بہا دے تو بھی تیرا جھوٹ نہیں دھل سکتا۔ مسیلمہ غصے کی شدت سے کانپتے ہوئے کہنے لگا، تو پیچھے پلٹ کے دیکھ، سارے میرے سپاہی، میرے پہرے دار، تلواریں، نیزے، خنجر، تیر سب تیرے پیچھے کھڑے میرے ماننے والے ہیں۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، میرے 12 بچے ہیں، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو دودھ پیتے ہیں،
کچھ ایسے ہیں جنہوں نے ابھی چلنا بھی نہیں سیکھا۔ میں جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام لے کر نکلا تھا تو میں نے پلٹ کے بچوں کو نہیں دیکھا، تو تیرے پہرے دار کیسے دیکھ لوں؟ جو جی میں آتا ہے کر۔ غلامان محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جان دینے سے نہیں ڈرتے۔ مسلمہ نے زور سے تلوار ماری، بازو کٹ کے گر گیا۔ کہنے لگا اب بول تیرا کیا خیال ہے؟ آپ فرمانے لگے ارے تو بڑا بے وقوف ہے، ہمیں آزماتا ہے؟ ہمیں تو بدر سے لے کر احد تک سب آزما چکے ہیں، تو ابھی بھی خیال پوچھتا ہے؟ میرا خیال وہی ہے جو میرے نبی نے فرما دیا۔ مسلمہ نے پھر تلوار ماری، دوسرا ہاتھ کٹ گیا۔ کہنے لگا میں تجھے قتل کر دوں گا، باز آ جا۔ آپ فرمانے لگے تو بڑا نادان ہے، ان کو ڈراتا ہے جو فجر کی نماز پڑھ کے پہلی دعا ہی شہادت کی مانگتے ہیں، جو کرنا ہے کر لے۔ مسلمہ کذاب نے تلوار گردن پر رکھی اور کہنے لگا میں تیری گردن کاٹ دوں گا۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کاٹتا کیوں نہیں؟ روایت کرنے والا فرماتا ہے کہ مسلمہ کے ہاتھ کانپتے تھے، تلوار چلائی، گردن کٹ گئی۔ ادھر مدینے میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیا ہوا؟ فرمایا میرا حبیب شہید ہو گیا ہے اور رب کریم نے اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیے ہیں۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی حرمت پر اور آپ کی ختم نبوت پر قربان ہونے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے، اور ہمیں یہ توفیق و ہمت عطا فرمائے کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ختم نبوت کے پہرے دار بن جائیں، اور حضور کی ختم نبوت پر پہرا دیتے ہوئے ہماری جانیں ہمارے جسموں سے الگ ہوں، اور ہمارے لبوں پر ہو کہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، آمین یا رب العالمین۔